بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھولنا بھی ایک نعمت خدا کی، ورنہ انسان پاگل ہو جاتے یادوں سے۔ موت نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جانے والا کتنا ضروری ہے۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور کسی کی نفرت دیکھو تو اسے اپنے خلوص سے مٹا دو۔ مخلص کی مخلصی کو ترازو میں نہیں بلکہ دل میں تولا جاتا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کا آنا ممکن ہے، بھولے ہوئے کا نامشکل ہے۔ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر دھوکہ دے۔ سچ 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں اس کی متشدد طریقے سے مخالفت کی جاتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں اسے یوں تسلیم کیا جاتا ہے جیسے سچائی کو کبھی ثبوت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ مرہم کے لالچ میں آ کر کسی کو اپنی دختی رگ کا پتہ دینا بھی بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں۔ ان دونوں جہانوں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا۔ جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ وقت جب بھی شکار کرتا ہے ہر سمت سے وار کرتا ہے۔ جب آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ کسی کے لیے اپنی شخصیت کی زیبائش کے در پہ مت ہوں۔ ہم سے ناواقف لوگوں کی نگاہوں میں ہم بس عام سے لوگ ہیں۔ ناپسند کرنے والوں کی نظروں میں ہم مغرور ہیں۔ ہم سے واقف افراد کی نظر میں ہم بہترین ہیں، اور چاہنے والوں کی نظروں میں ہم باکمال ہیں۔ یہ جو رویوں کے دکھ ہوتے ہیں یہ دراڑیں سی ڈال دیتے ہیں سوچوں میں، یادوں میں، دل میں، یہاں تک کہ جسم و جہاں میں۔ جب کوئی شخص کسی عورت پر عاشق ہو جائے تو اسے شادی کی اجازت نہیں دینا چاہیے، کیونکہ حالت جنون میں کوئی شخص اپنے مستقبل کے متعلق صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انسان جتنا بھی باشعور کیوں نہ ہو جائے، اسے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے جس سے وہ بچوں کی طرح ضد کر سکے، اپنی بات منوا سکے، اپنے لاڈ اٹھوا سکے، جو اس کی تھکاوٹ کو اپنی ہنسی سے اتار سکے۔ اگر آپ کو کسی سے بات کرتے کرتے اس کی عادت ہو سکتی ہے تو آپ کو اس سے دور رہ کر اکیلے پن کی بھی یہ عادت تو ہو سکتی ہے نا۔ فرق بس اتنا سا ہے، پہلی عادت میں لذت ہوتی ہے جبکہ دوسری عادت میں اذیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سمیٹنے کا دعویٰ کرنے والا خود بکھرا ہوا نہ ہو تو اپنے آپ کو بالکل بھی اس کے حوالے نہ کریں، ورنہ یا تو وہ خود بکھر جائے گا یا پھر آپ کو سمیٹتے سمیٹتے ریزہ ریزہ کر جائے گا۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں ہے تمہارے بارے میں وہ کہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتوں میں ہوں۔ ہر وہ فرد اپنا ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔
دنیا میں بہترین رشتہ وہی ہے جو ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور ہلکی سی معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ محبوب ایک ہے اور ایک تقسیم نہیں ہوتا۔ نیکی اور بدی کے درمیان لکیر بھر کا فاصلہ ہے، اور یہ لکیر انسانی دل کو چیر کے نکلتی ہے۔ جب دل میں چاہت نہ رہے تو باتیں خود بخود کڑوی لگنے لگتی ہیں۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسان کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار کرتی ہیں۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھوں کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ ہو، لمحہ یا پھر کوئی انسان۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ محبت لمبی صحبت اور ثابت قدمی سے چلتی ہے۔ محبت روحانی وابستگی کی اولاد ہے، اور جب تک یہ تعلق ایک لمحے میں پیدا نہیں ہوتا وہ برسوں یا نسلوں تک پیدا نہیں ہوگا۔ زندگی کے سفر میں عجب تماشے ہیں۔ اس جیون نگری میں کوئی محفل میں اداس ہے تو کوئی تنہا بہت خوش۔ کسی کو چاہت ہے کہ کوئی گفتگو کرے تو کسی کی یہ التجا ہے کہ تنہائی میسر آ جائے۔ کسی کو خواہش ہے کہ دوستوں کا ساتھ ملے، کچھ پل ان کے ساتھ سنگ گزاریں، اور کسی کو دوست دشمن معلوم ہوتے ہیں۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کو منہ پر جا لگتے ہیں۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ جہاں باتیں کلیئر نہ کی جائیں وہاں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور باتیں انسان صرف وہاں کلیئر کرتا ہے جہاں تعلق رکھنا ہو۔